شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے اللہ کے یہ دو نام 10 بار پڑھ کر دعا مانگے گا تو جواب میں اللہ کہے گا، ہاں میں نے تیری دعا قبول کی۔ محترم ناظرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے اللہ کے یہ دو نام 10 بار پڑھ کر دعا مانگے گا تو جواب میں اللہ کہے گا، ہاں میں نے تیری دعا قبول کی۔ ناظرین، اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ حدیث قدسی کے مطابق ارشاد باری تعالی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جس وقت وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ناظرین، اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، ہر چیز کے لیے اسی سے امید لگائی جائے، بلکہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ اپنے بندوں کو دعا مانگنے کی ترغیب بھی دلاتا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، اور تمہارے رب نے کہہ دیا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ناظرین کرام، دعا کے آداب میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے الحمدللہ رب العالمین سے ابتدا کی جائے، یعنی پہلے اللہ کی حمد بیان کرے، پھر رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجے، اور اس کے بعد جو دعا کرنا چاہے کرے، اور دعا کے اختتام پر پہلے صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین کہے، پھر الحمدللہ رب العالمین کہے، یعنی دعا کی ابتدا الحمدللہ سے کرے اور ختم بھی الحمدللہ پر کرے۔ اللہ سے دعا مانگنے کا دین میں بہت بلند مقام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دعا عبادت ہے، لہٰذا دعا کے لیے اخلاص شرط ہے۔ اسی طرح دعا کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اس پاک پروردگار سے مانگا جائے۔ فرمان باری تعالی ہے، اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی کے واسطے سے اللہ کو پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں سے متعلق الحاد کا شکار ہیں۔ ناظرین، دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ کی شایان شان حمد و ثنا بیان کی جائے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر اسی دوران دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تم نے جلد بازی سے کام لیا ہے۔ جب تم نماز میں تشہد کے لیے بیٹھو تو پہلے اللہ کی شان کے مطابق حمد و ثنا بیان کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو، اور پھر اللہ سے مانگو۔ بھائیوں اور بہنوں، دعا کا تقاضا اور ادب یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت بندہ پاک صاف ہو کر اور قبلہ رو دو زانوں بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ دعا مانگے۔ اہم چیز کی دعا سے پہلے کوئی نیک کام مثلا صدقہ وغیرہ کرے، اور دعا میں اس طرح ذکر کرے کہ اے اللہ، میں نے محض تیری رضا کے لیے فلاں نیک عمل کیا ہے، تو اس کی برکت سے میری دعا قبول فرما۔ دعا کی ابتدا اور اختتام ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے کرے۔ دعا ہمیشہ اخلاص کے ساتھ مانگے، یعنی دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مقصد، کوئی ہمارا مدعا پورا نہیں کر سکتا۔ دعا مانگتے وقت دونوں ہاتھوں کو مونڈوں تک اٹھانا بھی مستحب ہے۔ ان آداب کی رعایت کے ساتھ دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کی زیادہ امید رہتی ہے۔ اور واضح رہے کہ کھانے، پینے، پہننے اور کمانے میں حرام سے بچنے کا بھی قبولیت دعا میں بڑا دخل ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حرام کھانے والے، حرام پہننے والے اور حرام مال پر پرورش پانے والے کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ حرام سے مکمل طور پر اجتناب کرے۔ دعا کرنے والا شخص توحید ربوبیت، الوہیت اور توحید اسماء و صفات میں وحدانیت الہی کا قائل ہو، یعنی اس کا دل عقیدہ توحید سے سرشار ہو، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنے رب کا مکمل فرما بردار ہو۔ فرمان باری تعالی ہے،
اور جس وقت میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ دعا کرے پس وہ میرے احکامات کی تعمیل کرے اور مجھ پر اعتماد رکھے تاکہ وہ رہنمائی پائے۔ ناظرین، صدق دل سے مانگی ہوئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے، لہٰذا دعا کے آداب اور شرائط کے ساتھ جو دعا کی جائے اس کی قبولیت کی پوری امید رکھنا ہی اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے۔ دعا اللہ پاک سے فریاد کرنے، اس کے انعامات کے مستحق ہونے، اس کو راضی کرنے اور بخشش اور مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کا نہایت ہی آسان اور عمدہ ترین ذریعہ ہے۔ دعا مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، اللہ کریم کے نیک بندوں کی عادت ہے اور در حقیقت عبادت بلکہ مغز عبادت ہے اور خطا کار بندوں کے حق میں اللہ کی جانب سے ایک بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ بندے کا مانگنا خالق و مالک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ خود ارشاد باری تعالی ہے کہ میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اللہ پاک نے مزید ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، اور اللہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب سے عاجزی اور آہستگی کے ساتھ دعا مانگو۔ ناظرین، اللہ نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی دعا کی قبولیت کی نوید بھی سنائی ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دعا عرض حاجت ہے اور اجابت یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے کی دعا پر لبیک یا عبدی فرماتا ہے۔ مراد عطا فرمانا دوسری چیز ہے، وہ بھی کبھی اس کے کرم سے فی الفور ہو جاتی ہے اور کبھی تقاضائے حکمت تاخیر سے، کبھی بندے کی حاجت دنیا میں روا فرمائی جاتی ہے، کبھی آخرت میں، کبھی بندے کا نفع دوسری چیز میں ہوتا ہے تو وہ عطا کی جاتی ہے، کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے، اس کی حاجت روائی میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ وہ عرصے تک دعا میں مشغول رہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستور اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے فرزند آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور میرا امیدوار رہے گا میں تیری دعا کیسے رد کروں گا۔ ناظرین کرام، دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو بہت کمزور ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم اللہ سے کوئی دعا کیا کرتے تھے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، میں یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ پاک، اگر تو مجھے آخرت میں کوئی سزا دینے والا ہے تو دنیا میں ہی دے دے، گناہ کیسے ہی ہوں معاف فرماتا رہوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اللہ کریم دل غافل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ پاک سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور سب سے افضل دعا وہ ہے جس کی قبولیت کا انتظار کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ عز و جل، تم اسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تم یوں کیوں نہیں کہتے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ بھائیوں اور بہنوں، دعا ہمارا اختیار ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ بارگاہ الہی سے مرادوں کو پورا کرانے، مشکلات کو دور کرنے، بلاؤں کو دفع کرنے اور عزت و آبرو اور جان و مال کے تحفظ کے لیے دعا ہمارا سب سے بڑا آلہ ہے۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر موقع پر دعا پڑھی اور کئی مواقع پر صحابہ کرام کو دعا مانگنے کا حکم اور ترغیب ارشاد فرمائی۔ یاد رکھیے کہ ہر کام اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب اسے اس کے طریقے پر کیا جائے۔ یوں ہی دعا کے بھی کچھ آداب ہیں جن کا ملحوظ خاطر رکھنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ دل کو حتی الامکان خیالات غیر یعنی دوسروں کے خیالات سے پاک کرے، بدن اور لباس اور مکان پاک اور صاف ہوں۔ دعا سے پہلے کوئی عمل صالح کرے کہ خدا کریم کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو، جن کے حقوق اس کے ذمے ہیں ادا کرے یا پھر ان سے معاف کروا لے۔ کھانے پینے، لباس اور کسب میں حرام سے احتیاط کرے کہ حرام خور اور حرام کار یعنی حرام کھانے والے اور حرام کرنے والے کی دعا رد ہوتی ہے۔ دعا سے پہلے گزشتہ گناہوں سے توبہ کرے،
مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز خلوص قلب سے پڑھے کہ جالب رحمت ہے اور رحمت معجب نعمت ہے۔ دعا کے وقت باوضو قبلہ رو مؤدب دوزانو ہو کر بیٹھے یا گھٹنوں کے بل کھڑا ہو، نگاہ نیچی رکھے، ورنہ معاذ اللہ زوال بصر کا خوف ہے، یعنی نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ دعا کے لیے اول و آخر حمد الہی بجا لائے کہ اللہ سے زیادہ کوئی اپنی حمد کو دوست رکھنے والا نہیں۔ تھوڑی حمد پر اللہ بہت راضی ہوتا ہے اور بے شمار عطا فرماتا ہے۔ اول و آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب و آل پر درود بھیجے کہ درود اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبول ہے اور پروردگار کریم اس سے برتر کے اول و آخر کو قبول فرمائے اور درمیانی دعا کو رد کر دے۔ دعا میں ہاتھ کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ مذکورہ تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے کثرت کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین محترم، یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے پڑھیں اور دل میں آمین کہیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار، سیاہ کار، بدکار، تیرے احکام کے نافرمان، ناشکر بندے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک دو جہاں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مومن مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما اور جس نے یہ دعا بھیجی ہے، جو اسے آگے بڑھا رہا ہے، جو اس پر آمین کہہ رہا ہے، اس کی ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما دے اور اسے صحت تندرستی عطا کر۔ آمین یا رب العالمین۔ اے پروردگار عالم جس نے بھی یہ دعا لکھی، پڑھی، آگے پہنچائی، اس کے تمام گناہ معاف فرما۔
اس پر اپنی رحمت نازل فرما اور اس کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، یہ تھا دعا مانگنے کا طریقہ، بہت ہی پیاری دعا مانگی گئی۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب کہ وظیفہ کس طرح، کب اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنے والے پر کیا رحمت برستی ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ جو بندہ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتا ہے، اس وظیفے کے طفیل اس کی نیک جائز حاجات پوری کی جاتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس شخص کی دعا پر فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا قبول کر لی۔ تو ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، اور وظیفے کی ترتیب کو بہت دھیان سے نوٹ کرنا ہے۔ بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا بہت ہی پیارا وظیفہ ہے کہ جو آپ کسی بھی نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے یہ اللہ کے 2 نام اگر پڑھ لیتے ہیں تو جب آپ دعا مانگیں گے تو جواب میں اللہ کہے گا میں نے تیری دعا قبول کی، کیونکہ قبول کرنے والی ذات وہی ہے۔ تو اس سے دل کھول کر مانگنا ہے، اور ناظرین کوشش کریں کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، اوروں کے حق میں بھی دعا مانگا کریں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے کہ جس کے طفیل اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے اس پر وہ بہت مہربان ہو جاتا ہے اور اس کے خواہشات کو پورا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یہ میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، تو مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، تو بس مجھ سے کھانا طلب کیا کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، تو مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں، تو مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں کی گئی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھو، نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، 10 دفعہ الحمدللہ پڑھو اور 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھو۔ پھر اللہ سے اپنی حاجت طلب کرو تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے تیری حاجت قبول کی۔ تو ناظرین، آپ بھی جب بھی دعا مانگیں اول و آخر درود پاک پڑھ کر اس عمل کو لازمی کیا کریں جو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بتایا ہوا عمل ہے۔ انشاءاللہ آپ جو دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔